اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ ویلاگ شروع کیے ہیں تاریخ پاکستان کے اوپر، وہ شروع سے لے کے بے نظیر صاحبہ کا جو پہلا دور حکومت تھا وہاں تک پہنچے تھے، تو اس کے اوپر کافی ساری بات تو ہو چکی ہے پچھلے ویلاگ میں، لیکن اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے جو آخری ایام تھے اس پہلے دور کے بے نظیر حکومت کے، اس کے اوپر اس کے بعد نواز شریف کا دور آنا ہے، اور اس کے اوپر جو بات جتنا ٹائم مل سکا اس کے اوپر ہم بات کرتے جائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات پسند آ رہی ہوگی، اور یہ انفارمیشن یا معلومات جو میں آپ کو مہیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اس سے مستفید بھی ہو رہیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، اور اس کے اوپر اپنے کمنٹس بھی کیا کریں، اور اگر ہو سکے پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ دیکھیں جی، بے نظیر کے جب آخری مہینے چل رہے تھے حکومت کے، تو اس دور میں 2-3 باتیں اور ہوئیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پکا کلا کا آپریشن ہوا، کراچی میں مارشل لا لگایا گیا، حیدرآباد میں مارشل لا لگا، بوری بند لاشیں آ رہی تھیں وہ وہاں سے سندھ سے وغیرہ وغیرہ، اور پشاور میں اسلحہ بہت سارا پکڑا گیا۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور ہوئیں۔ ایک تو انڈیا نے ہمارے بارڈر کے اوپر جو مشرقی پنجاب کے ساتھ بارڈر تھا وہاں پہ جنگی مشقوں کے نام پہ افواج اکٹھی کر لیں، اور پاکستان کو دھمکانے لگ گیا کہ آپ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں ہمارے انڈیا میں، تو اس کو بند کریں وغیرہ وغیرہ، جو ازل سے جیسے وہ چل رہا ہے۔ شروع سے انڈیا نے یہ ایک پروگرام بنا رکھا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایلیگیٹ کرنا ہے، ہر الزام پاکستان کے اوپر لگانا ہے، پاکستان کو بدنام کرنا ہے، پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنا، تو وہ اسی پروسیس کے مطابق، اسی پروگرام کے مطابق وہ چلتا رہتا تھا۔ لیکن وہ بعد میں کچھ غیر ملکی طاقتیں اس میں پڑیں، اور ہماری نیگوسیشن جو ہوئی اس کے بعد وہ افواج واپس چلی گئیں۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا، اسی دور میں سلمان رشدی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جس نے ایک کتاب بہت بکواس کی، اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اس کے اوپر ہمارے پاکستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس کے اوپر ایجیٹیٹ کیا، اس کے اوپر تحریک چلائی، اس کے خلاف ہلا گلا کیا، ہنگامہ رائی ہوئی اس کے، لیکن اس میں جو غلط کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے امریکہ کے سفارت خانے کے باہر جلوس نکالا تو بے نظیر حکومت نے ان کے اوپر فائرنگ کی، جس سے بہت سارے ہمارے بھائی شہید بھی ہو گئے تھے، جو بعد میں 2 معاملات سیٹل تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہ بہت برا واقعہ ہوا تھا جو بے نظیر کے آخری دنوں میں ہوا، اور اس کے اوپر پاکستان کے اندر بہت ساری ہلچل بھی مچی اور بہت ساری بد امنی بھی پھیلی تھی۔ اچھا، اس کے بعد غلام اسحاق خان صاحب نے یہ جو معاملہ سارے ان کو کوٹ کرتے ہوئے 58(2)B کے تحت بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو توڑ دیا، اور ان سب کو گھر جانا پڑا، جس کے خلاف انہوں نے 2 سندھ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپلیکیشن دی یا اس کے خلاف اپیل کی، لیکن وہ حکومت بحال کورٹ نے نہیں کی۔ بدقسمت کی بات یہ ہے کہ 1990 کے اس وقت الیکشن دوبارہ جب ہوئے تو اس الیکشن کمپین میں بھی ایک ہی مسئلہ چل رہا تھا، گالی گلوچ، اریاں تصویریں، کسی کو غلط ثابت کرنا، کسی کے متعلق غلط پروپیگنڈا کرنا، کردار کشی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہو رہا تھا آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، کہ ہر اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف بڑی گندی بیہودہ زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کے اوپر بڑا کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے جاتے ہیں جو بعد میں ثابت ہوں یا نہ ہوں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو سیاسی چال بازی کہہ لیں یا سیاسی داؤ پیچ کہہ لیں، یہ اس نے ہماری پاکستان کی سیاست کو بہت ہی گندا پروگندا کر دیا ہے، جس کے اوپر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب لوگ کوئی یہ انٹرویو کرتے ہیں لوگوں کا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، رائے لیتے ہیں، تو 50% نہیں تو 40% لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا
کنڈکٹ جو ہے ہمارے پولیٹیکل فگرز کا، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ پولیٹیکل ہے ہی نہیں۔ پولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے اور ایک دوسرے کے متعلق اچھی رائے رکھنا ہے، اچھا سوچ رکھنا ہے، اچھا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، اچھا اور اچھا ہی آپ نے مانگنا ہے، لیکن بس اس کے الٹی کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویلاگ کریں گے اس میں اگلا دور شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔